الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا متفق علیہ. اس باب کے اندر امام نووی رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر بدبو ہو اس کو کھا کر اس کو لگا کر مسجدوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ مسجدیں ہی نہیں، کوئی بھی مسلمانوں کا اجتماع جہاں مسلمان جمع ہوں وہاں نہ جانا چاہیے. اور پھر امام نووی رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت کہ پہلے اپنے منہ کی بدبو کو ختم کرو، اس کے بعد مسلمانوں کے عام مجمع میں یا لوگوں کے عام مجمع میں یا مسجدوں میں آؤ. ایسا نہ ہو کہ تم آؤ تمہارے آنے سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. کیونکہ جہاں عام مؤمنین کا مجمع ہوتا ہے وہاں فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے مؤمنوں کو تکلیف پہنچتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لہسن کھایا ہوا ہو یا کچی پیاز چبائی ہو یا کوئی بھی بدبودار چیز کھائی ہو، حدیث میں تو لہسن اور پیاز کا ذکر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. مسجد میں آنا تو دور کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجدوں کے قریب بھی نہ آئے. اسی طرح علامہ شامی رحمہ اللہ نے ان احادیث کے تحت لکھا ہے کہ جس کو منہ کے بدبو کی بیماری ہو وہ جماعت کی نماز میں بھی شریک نہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے، اللہ پاک اس کو جماعت کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے. اسی طرح کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ عام فطرت یہ ہے کہ جو لوگ بدبو کے اندر رہتے ہیں اللہ پاک نے طبیعت ایسی بنائی ہے کہ تھوڑی دیر آپ بھی بدبو کے اندر رہ لیں آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ میں بدبو میں ہوں. اس لیے جو لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں، گوشت کا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کو اس بدبو کا احساس نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ مسجد میں نہ آئیں، اپنے گھروں پہ نماز پڑھیں. ہاں اگر وہ اپنی اس بدبو کو اچھی طرح نہا کر دھو کر خوشبو لگا کر مسجد میں آئیں تو اجازت ہے. ہاں اگر اس بدبو کے ساتھ آئیں گے تو مؤمنوں کو بھی تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کی جا رہی ہیں کہ جو لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں، یعنی کچی پیاز فوراً کھائی مسجد میں آ گئے تکلیف ہوگی منہ کے بدبو سے. اسی طرح لہسن کھایا مسجد میں آ گئے تکلیف ہوگی. پہلے بدبو کو ختم کیا جائے. یا آج کل کے زمانے میں لوگ سگریٹ، بیڑی، گٹکا کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسجد میں منہ جا کر دھو لیں گے. کیوں؟
مسجد منہ دھونے کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے. آپ آئیں گے فرشتوں کو تکلیف پہنچے گی. عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ آئیں گے بیڑی پیتے ہوئے مسجد کے گیٹ پر آ کر پھینک دیں گے, تو آپ جیسے ہی گھسیں گے آپ کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جائیں گی, آپ تکلیف پہنچانے والوں میں شمار ہوں گے. اسی طرح ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ آپ استنجا کرنے جاتے ہیں, وہاں بیڑی پیتے ہیں اور پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے گھسنا مشکل ہوتا ہے. چجائے کہ وہاں دوسری بدبو آئے, بیڑی کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ داخل نہیں ہوا جاتا, اور اس کا مشاہدہ مسجدوں کے استنجا خانوں میں دیکھنے میں آتا ہے. لہذا اس کی خاص کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا عمل کہ منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف پہنچے, اجازت نہیں ہے. میں نے بتایا کہ اگر منہ میں بدبو آئے تو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ برس یا جزام والا مریض کہ اگر اپنے مرض پر دوا لگا کر بھی آئے تو ان کی بیماری میں اتنی بدبو ہوتی ہے, علماء نے لکھا ہے کہ ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے گھروں پر جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دیں اور اپنے گھروں پر نماز پڑھیں. اسی طرح آج کل وباؤ کے دور میں جن لوگوں کو زیادہ کھانسی آتی ہے اور لوگ ان سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی اجازت ہے کہ جب تک اچھی طرح ان کا گلا صحیح نہ ہو جائے وہ اپنے گھروں پر نماز پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ذات سے کسی بھی اعتبار سے کسی مؤمن کو تکلیف ہو, اللہ نے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی, مسجد میں نہ آنے کا حکم فرمایا, اس صورت میں جب کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ دیر گفتگو فرما لیا کرتے تھے, مسواک کیا کرتے تھے کہ زیادہ دیر بولنے کی وجہ سے ایک رطوبت آ جاتی ہے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت مسواک کرنے کو سنت قرار دیا. گھر میں آتے تھے مسواک کرتے رہتے تھے, آپ منبر پر بیٹھتے تھے مسواک کیا کرتے تھے. اتنی تاکید آئی ہے منہ کے صاف کرنے کے حدیث کے اندر کہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک, کہ اگر مجھے اپنی امت پر خوف چھوڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ مسواک کو لازم پکڑو, لیکن چونکہ امت کمزور ہے لہذا حکم نہیں دیا بلکہ حوصلہ افزائی کی مسواک کرنے والوں کی. لہذا اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. لہسن, پیاز, گندنا جس کو گندھک یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر بدبو کو ختم کیے بغیر مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت کا بیان, اور اگر کوئی ایسی حاجت آ جائے, ضرورت ہو جائے تو اس کے جائز ہونے کا بیان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درخت سے یعنی لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. یہاں ایک روایت میں واحد کا صیغہ مسجد استعمال کیا تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب نہ آئے, لیکن دوسری حدیث میں فی مساجدنا کہا ہے مسلم کی روایت میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کے چاہے دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو اس کے قریب نہ آئے, جمع کے ساتھ لائے ہیں مسلم کی روایت میں. اور دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درخت سے کھائے یعنی لہسن تو وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم